بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے۔ میری ویڈیوز جو ہیں یہ بہت لیٹ آ رہی ہیں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے کلپس تو اپنے ریکارڈ کیے تھے لیکن میں اپنے ولاگ نہیں ڈال سکی، اس کے لیے معذرت۔ یہ جو ہے وہ عید سے تقریباً جو ہے وہ 2-3 دن پہلے کا ویڈیو ہے کہ جب بچے جو ہے وہ جانور لانے کے لیے بہت زیادہ بے چین تھے اور انہوں نے بہت سی چیزیں بھی خرید رکھی تھی، اور کچھ جو ہے وہ پچھلے سال کی بھی چیزیں انہوں نے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اب ہم نے جو جانور لانا ہے، بیل وغیرہ لائیں گے تو اس کو ہم اس کے گلے میں گھنٹی اور اس کی یہ کمر پٹی اور اس کے جو ماتھے کا تاج وغیرہ جو ہے وہ نکال رہے ہیں بچے، اور جو چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں سنبھال کے، کیونکہ جب بھی قربانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ چیزیں ساری اتار لیتے ہیں اور سنبھال کے دھو کے رکھ لیتے ہیں تاکہ اگلے سال جو ہے وہ دوبارہ استعمال کی جا سکیں۔ تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں نکال کے تو دیکھ رہے ہیں، اور ساری چیزیں ماشاءاللہ پہلے سے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اور بہت خوبصورت چیزیں تھی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل نئی لگ رہی تھی ابھی، کیونکہ انہوں نے سنبھال کے بہت رکھی ہوئی تھی۔ تو بس یہ ساری چیزوں کی تیاری ہو رہی ہے، ابھی جانور آیا نہیں ہے لیکن چیزیں پہلے نکالنے کی تیاری ہو گئی ہے۔ اس کے پاؤں میں جو چھنچھنے پہنائے جاتے ہیں وہ بھی انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ بیٹا میرا جو ہے نا وہ بہت احتیاط سے رکھتا ہے، جیسے ہی جانور ذبح ہوتا ہے تو بس وہ ان کی چیزیں اتار لیتا ہے اور ان کو جو ہے دھو کے اور خشک کر کے تو ڈبے میں ڈال کے رکھ دیتا ہے، اور اس طرح یہ ہے کہ چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، اور آج جو تھا میری بیٹی کی برتھ ڈے بھی تھی، اور ہم نے جو ہے وہ بس ہلکا پھلکا ہی انتظام کیا اور ہم نے اس کی برتھ ڈے منائی، اور بس کیک تھا، اس کے ساتھ چپس وغیرہ تھے، جوسز تھے اور کرکرے وغیرہ لے آئے تھے، تو بچے تھے اس کے ساتھ، اس کی فرینڈز تھیں، اور اس کے بعد ہم لوگ بھی تھے، لیکن زیادہ تر اس نے اپنی فرینڈز کے ساتھ ہی منائی برتھ ڈے اپنی۔ تو بس یہ کہ کیک کٹ کرنے کے ٹائم پہ ہم لوگ سب اکٹھے ہو گئے تھے، اور پھر اس نے اپنی فرینڈز کے ساتھ بڑی خوشی خوشی اپنی برتھ ڈے منائی۔ اور یہ اس کو جو ہے نا فرینڈز نے گفٹ دیے تھے، جو وہ میں دکھا رہی تھی کہ مما دیکھیں میری فرینڈز نے مجھے جو ہے نا وہ گفٹ دیے ہیں، اور یہ کی چین تھا، ایک پونی تھی، کچھ جیولری تھی اور کیچر تھا، اور اسی طرح کی سامنے گلاس خوبصورت سا تھا، اس میں ڈیکوریشن پیس تھا، ایک چھوٹا سا بیئر تھا اس کے اندر۔ تو اس طرح کے مطلب چھوٹے چھوٹے گفٹ جو ہے وہ اس کو ملے تھے، اور یہ گلے میں پہننے کے لیے اس کا ایک ہار سا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں اس کو ملی تھی، اور وہ ایسی چیزیں ہی پسند کرتی ہے، اس کو ایسی چیزیں بہت پسند آتی ہیں۔ تو بس اس کی فرینڈز نے جو ہے نا اس کو کچھ جیولری دی تھی، اور کانوں میں پہننے کے لیے ایئر رنگز تھے، اور ایک چھوٹی سی انگوٹھی تھی۔ تو مطلب بچیوں نے خود ہی اکٹھے کر کے اپنے پاکٹ منی سے خرید کے جو ہے نا وہ اس کو دیے تھے۔ اور پھر کیونکہ عید کی تیاری بھی کرنی تھی تو اس کے لیے پھر میں نے جو ہے وہ لہسن اور ادرک وغیرہ جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیا تھا کہ تاکہ میں کاٹ کے رکھ لوں، کیونکہ پھر جو ہے وہ عید کے باقی تیاریوں کے کام شروع ہو جائیں گے، اور جب گھر میں جانور آ جاتا ہے تو پھر کام ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، بہت صفائی ستھرائی کرنی ہوتی ہے، اس کا کھانا وانا یہ وہ سب کام کرنا، پھر بہت زیادہ کام بڑھ جاتے ہیں کہ میں کبھی دوست یار وغیرہ بچوں کے آ جاتے ہیں، پھر ان کے لیے کھانا بنانا، چائے بنانا اور معاملات کرنا۔ تو یہ سب لوگ چلے گئے تھے اپنا جانور لینے، اور رات کا ٹائم تھا، تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، تو یہ بچے لوگ واپس آ گئے تھے، انہیں جانور پسند آ گیا تھا اور انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ بیل خرید لیا تھا، اور یہ ہمارا بیل جو ہے اب آ گیا ہے، اور رات کے تقریباً 2:30 بج رہے ہیں، اور گلی میں بالکل کوئی بھی نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے وہ گاڑی پہ سے اب بیل کو اتارنے لگے ہیں، اور یہ بیل اتر رہا ہے۔ یہ والا ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑا جو ہے وہ ڈرانے والا بھی ٹائم ہوتا ہے کہ بیل جو ہے وہ آرام سے گاڑی سے اتر جائے اور اس کو کوئی چوٹ وغیرہ بھی نہ لگے، کیونکہ ظاہر ہے قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس کو جتنی زیادہ احتیاط کی جائے، اس کی جتنی خدمت کی جائے اتنا جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ گاڑی میں سے اس کو اتار رہے ہیں، اور بس ابھی جو ہے اس کا دروازہ کھولیں گے اور اس کو نیچے اتاریں گے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو نیچے اتارا تھا کہ بھی کہیں اس کے پاؤں نہ ادھر ادھر پھنس جائیں اور اس کو چوٹ نہ لگے، بس یہ زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور کو کوئی چوٹ وغیرہ نہ لگی ہو، اور اس کو جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ اور بڑی حفاظت کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتارا جائے۔ تو یہ جو ڈرائیور تھا اس نے آگے سے رسی کھولی اب اس کی، اور اب جو ہے اس کو وہاں سے اتارنے لگے ہیں، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ بالکل آرام سے جانور جو ہے وہ نیچے اتر گیا تھا، اور کوئی اس کو چوٹ وغیرہ بھی نہیں لگی، اور بالکل محفوظ رہا تھا الحمدللہ۔ حالانکہ کافی ہیوی جانور تھا، تو ہمیں یہ تھا کہ یہ بڑی مشکل سے اترے گا، لیکن یہ تھا کہ آرام سے اتر گیا تھا، شکر اللہ کا، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھیں یہ جانور جو ہے آرام سے
گاڑی میں سے اتر گیا اور بس اب اس کو جو ہے وہ اندر لے کے جا رہے ہیں. اندر لے جا کے اس کو گراج میں باندھ دیں گے اور بس اس کا پھر کھانا وانا جو ہے اس کا انتظام کریں گے تاکہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ کھانے پینے کا حل ہو جائے. اور یہ جو ہے ہمارے گراج میں اور بھی جانور بندھے ہوئے تھے کیونکہ میرے جو ہسبینڈ کے دوست ہیں ان کے گھر میں جگہ نہیں تھی جانور باندھنے کی، لیکن کیونکہ بچے ہیں شوق کرتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ جلدی لے آئے، تو بس بچوں کا شوق تھا تو اس لیے جانور لے آئے تھے. اور بس یہ پورا سمجھ لیں کہ ایک ہمارے گھر میں جو ہے وہ ڈیرا بنا ہوا تھا. یہاں پہ بہت سارے جانور بندھے ہوئے تھے، دمبے بندھے ہوئے تھے، تو گھر میں جو ہے وہ کافی شور شرابہ ہو رہا تھا، بہت ہنگامہ تھا. اور یہ کہ مزہ آتا ہے ایسے موقعوں پہ، اچھا لگتا ہے. عید قربان کا جو ہے وہ مزہ یہی ہے کہ جانور وغیرہ ہوں. تو اب یہ رات کو جو لے کے آئے تھے یہ تھے، اور ساتھ میں 2 اور بندے ہوئے تھے یہاں جانور بیل، تو آج ان کو نہلانے دلانے کا کام کر رہے تھے. صبح ہوئی تھی تو بس یہ بچے شروع ہو گئے تھے کہ اب ان کو جو ہے وہ نہلا دھلا کے تھوڑی دیر کے لیے باہر لے کے جائیں گے اور ان کو چکر دلائیں گے. تو بس یہ موٹر وغیرہ لگا کے پائپ لگا کے انہوں نے گراج میں ان کو پہلے نہلانا شروع کیا. اور پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ سارا گراج جو تھا، جو وہ گوبر وغیرہ پڑا تھا سارا وہ صاف کیا. انہوں نے کیاری میں ڈال دیا کیونکہ کھاد جو تھی وہ تو ایک نیچرل کھاد ہے اور بہت اچھی کھاد ہے، تو بجائے اس کے باہر پھینکتے انہوں نے کیاری میں ڈال دی تھی تاکہ پودے جو ہے نا ان کو بھی کھاد مل جائے. تو اس کے بعد یہ جانور گوبر میں بیٹھے ہوئے تھے تو بہت زیادہ گندے ہو رہے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ پہلے ہم گراج دھوئیں، پہلے جانوروں کو نہلا دیتے ہیں کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور جو ہے وہ جانور گندے بھی ہو رہے تھے. تو بس یہ ہے کہ ان کو نہلانا شروع کر دیا، اور پہلے ایک کو نہلایا اور اس کے بعد پھر دوسرے کو نہلایا، اس کے بعد پھر دمبے کی باری آئی، اس کو بھی نہلایا. اور اس طرح ان کا کافی ٹائم اس میں لگ گیا تھا کیونکہ پاؤں وغیرہ کافی گندے ہوتے ہیں، ان کو برش سے دھونا اور جانور کو نہلانا، تھک جاتا ہے بندہ. ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ ہے کہ 2-3 بندے لگے تھے اور پھر انہوں نے اس کو نہلا دیا تھا. تو پانی بہت تھا نا تو اس میں جانور سلپ بھی ہو رہا تھا، کہ یہ بھی ڈر تھا کہ بالکل جو ہے نا وہ سلپ نہ ہو جائے. اس لیے میں نے تو انہیں کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ باہر مٹی ہے تو اس میں کھڑا کر کے اس کو نہلائیں، تو بس بچوں نے کہا کہ نہیں اندر ہی نہلا دیتے ہیں، باہر ذرا لوگ بہت جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے میں جانور جو ہے وہ پریشان سا ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ یہ سارے کام کر رہے تھے اور بچے بہت خوش ہوتے ہیں ایسے کاموں میں اور ایسے چیزوں میں. ان کو تو بس جو ہے نا وہ عید سے جو ہے 5-10 دن پہلے ہی یہ سارے کام جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں کہ جانور آ جائے، اس کی خدمت کریں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو سنوارتے ہیں، نہلاتے ہیں. اس کے بعد جو بھی ان کے پاس سامان پڑا ہوا ہوتا ہے وہ سارا سامان اس کو پہناتے ہیں اور اس کے بعد پھر گلیوں میں چکر دلاتے ہیں، اپنے جانور دوڑاتے پھرتے ہیں. تو اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں بچے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ عید پہ چلتا رہا. اور میری طبیعت جو ہے وہ عید سے پہلے ہی کافی خراب ہو گئی تھی کیونکہ میرے گردن میں جو تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اس کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ بچوں نے ویڈیوز ریکارڈ کی تھی تو میں یہ ہے کہ ولاگ نہیں ڈال سکی کیونکہ آپ کو ابھی بھی میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ میری آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہی ہے. تو اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ بہت لیٹ ہو گئی ہوں اور میری جو ویڈیوز ہیں وہ کافی لیٹ ہو گئی ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں، مجھے یہ تھا کہ میں بعد میں ولاگ بنا لوں گی جب میری طبیعت ٹھیک ہوگی. اور مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ میرے ولاگز دیکھتے ہیں ان کو میرے ولاگز کا انتظار رہتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ بعد میں میری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھیں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے. تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، جو ہے صحت کے حوالے سے نرمی گرمی تو چلتی رہتی ہے. خیر جی، یہ عید جو ہوتی ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اس میں بہت رونق ہوتی ہے، خاص طور پہ جانور کی رونق. اور ہمارے گھر میں تو 3 جو ہے وہ بیل بندھے ہوئے تھے اور بکرے بھی تھے، تو بہت رونق تھی گھر میں، بہت مزہ آ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا. اور میں نے اندر جو ہے پھر ہم لوگ تیاریاں کر رہے تھے، لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کے رکھ رہے تھے، پیاز وغیرہ براؤن کر کے رکھی ہیں، اور اس کے علاوہ فریج وغیرہ صاف کیا ہے کیونکہ فریج جو ہے وہ کافی ٹائم سے صاف نہیں ہوا تھا بقرہ عید کے لیے، کیونکہ گوشت وغیرہ رکھنا تھا اس میں، تو اس کے لیے اس کی صفائی بھی ضروری تھی. پھر وہ سارا صاف کیا اور پھر اس طرح یہ ہے کہ کافی کام بڑھ گیا تھا. تو یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے کام کر لیا. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ جب یہ جانور آتا ہے نا تو پھر ظاہر ہے بچوں کے دوست یار وغیرہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ان کے کھانے پینے کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ اب مما یہ بنا کے دیں، یہ بنا کے دیں، اب یہ بھیجیں، اب چائے بھیج دیں باہر، اب کھانا بھیج دیں، اب اتنے بندے آئے ہیں ان کے لیے پانی بھیج دیں، اب جو ہے وہ جوس بھیج دیں یا پیپسی ڈال کے بھیج دیں. تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، اس طرح کام بہت بڑھ جاتا ہے. خیر اچھا بھی لگتا ہے، رونق بھی ہوتی ہے ایسی چیز کی
کہ عید پہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور رونق جو ہے وہ عید سے پہلے ہی ہوتی ہے. جیسے عید پہ جو بھی جانور ہے وہ ذبح ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بس خاموشی ہو جاتی ہے پھر. اور عید کی جو رات ہوتی ہے اس رات تو بہت ہی سناٹا ہوتا ہے، کیونکہ سارے لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارے دن کے، اور بس پھر وہ ایسے سوتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ پہلی دفعہ سو رہے ہیں، اور بڑا سکون کی نیند آتی ہے اس دن. تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے جانور کو سنبھالنا، پھر اس کا گوشت جو ہے وہ سنبھالنا، بانٹنا، سارا کچھ کرنا، تو بہت جو ہے نا اس میں ٹائم بھی لگ جاتا ہے. اب یہ جو ہے وہ دمبے کی باری تھی، اب اس کو نہلا رہے تھے، اور دمبا جو ہے ہمارا بڑا شریف سا تھا اور بڑا پیارا سا تھا، اور آرام سے جو ہے وہ نہانا دھونا کر کے اس کے بعد جو ہے وہ اس نے صاف ستھرا ہو گیا تھا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، جانور بھی پریشان ہو رہا تھا. اور یہ تو اتنی زیادہ زبان اس نے باہر نکالی ہوئی تھی گرمی کی وجہ سے، تو ہم نے کہا کہ اس کو بھی نہلا دیں تاکہ یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے ذرا. اور بس پھر اس کو نہلایا تھا تو یہ بھی ہے کہ یہ ٹھنڈا سا ہو گیا تھا، ورنہ اس کی زبان باہر آ رہی تھی بالکل گرمی کی وجہ سے. اس کو بہت گرمی لگ رہی تھی، کیونکہ ظاہر اس کے اوپر اتنی موٹی سی کھال ہوتی ہے، اتنے بال ہوتے ہیں، تو اس کو بھی گھبراہٹ. اور یہ جو برسات کا موسم ہوتا ہے اس کی تو گرمی ہوتی بھی بہت بری ہے، اتنی شدید گرمی ہوتی ہے، پسینہ ہی نہیں خشک ہوتا، پنکھے کے نیچے بھی بیٹھ جاؤ پھر بھی پسینہ آ رہا ہوتا ہے. تو آج کل یہ ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، ٹھنڈک ہو گئی ہے، تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے پنکھے کے نیچے بیٹھیں تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، ورنہ تو پنکھے کے نیچے ہوا ہی نہیں لگتی، سمجھ ہی نہیں آتی پنکھے کی ہوا جا کدھر رہی ہے. تو میرے تو ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پنکھا بھی لگا ہوا ہو تو اس کی ہوا ہی نہیں آتی، ایسے لگتا ہے جیسے پنکھا ہوا ہی نہیں دے رہا. تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیا برسات میں آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہے. تو بس یہ پھر اس کو نہلا دیا انہوں نے دمبے کو، اور سارے دوست یار جو ہے وہ پہلے ایک جانور کے ساتھ لگ جاتے ہیں، پھر دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور بس ایک ایک کر کے انہوں نے جو ہے وہ تینوں کا نہلا دیا تھا. 3 بیل تھے اور ایک دمبا تھا، ان کو نہلا کے سارا فارغ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے جگہ وغیرہ کی صفائی کی ساروں نے مل کے، اور ساری گراج وغیرہ صاف کر کے جانور باہر لے جا کے باندھ دیے تھے دوسری جگہ پہ، اور بس پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ساری صفائی ہو گئی تھی. بس یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہاں مجھے صفائی نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ بچے خود ہی لگ کے جو ہے وہ صاف ستھرائی صفائی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ گراج بالکل صاف ہو جاتا ہے. ہاں رات کو ذرا گندا ہو جاتا تھا کیونکہ ساری رات جانور یہاں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو صبح دروازہ کھولو تو وہ پورا ایسے ڈیرے کا منظر پیش کرتا ہے کہ سارا گندگی جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور یہی ڈر لگتا ہے کہ اس میں جانور کہیں سلپ نہ ہو جائے. تو جب جانور آ جاتا ہے اس رات کو تو میں پھر سو بھی نہیں سکتی ہوں، جب تک جانور ذبح نہیں ہو جاتا مجھے رات کو نیند نہیں آتی کہ فرش ہے جانور جو ہے وہ سلپ نہ ہو جائے اور کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اور جانور ٹھیک رہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو. تو میں بہت پریشان رہتی ہوں، اسی لیے میں کہتی ہوں ذرا دیر سے لایا کریں تاکہ جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. لیکن کیونکہ بچے بہت زیادہ شوق کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ ہفتہ پہلے جو ہے وہ جانور لے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر ڈیوٹی دینی پڑتی ہے ان کی ساری. تو مجھے ذرا ٹینشن سی رہتی ہے کہ باہر جانور بندھے ہوئے ہیں، گیٹ کا خیال کرنا ہے، کنڈی نہ کھلی ہوئی ہو، دروازہ نہ کھلا ہوا ہو. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل اس قسم کے معاملات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لوگ گھروں میں سے جانور جو ہے وہ کھول کے لے جاتے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. بہت سی ایسے